السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ آل عمران کی تقریباً 90 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور 16 آیتیں سورہ نساء سے بھی پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آج کے اس درس میں چوتھے پارے سے یا سورہ آل عمران کا جو باقی حصہ تھا، 90 یا 92 جو آیتیں پڑھی گئی تھیں، انہی آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یا ان پڑھی ہوئی آیتوں میں سے چند آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم کہنے والے اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، چوتھے پارے کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، انسان نیکی کیسے حاصل کر سکتا ہے، یا جنت ایسے عام طریقوں سے نہیں مل سکتی ہے، جنت قربانی مانگتی ہے، جنت قربانی مانگتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک بڑی لمبی روایت ہے، اس لمبی روایت کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے اور جنت گھومنے کے بعد جب جنت دیکھ کر کے آئے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت ایسی چیز ہے کہ جو انسان سن لے گا اس کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں، وہ شخص اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس جنت کے اندر جانا نہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جہنم کی سیر کے لیے بھیجا۔ گئے، دیکھا کہ اس کی ایک وادیاں دوسرے وادی پر چڑھ رہی ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غضب کی مثال جہنم ہے کہ کوئی شخص اس کا نام سن کر کے اس میں داخل ہی نہیں ہونا چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے جنت کو بہت ساری مصیبتوں، پریشانیوں، کٹھنائیوں سے گھیر دیا، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا۔ کہا جبریل اب جاؤ۔ حضرت جبریل گئے، واپس آئے، کہا اللہ رب العالمین اب بہت کم لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو پائیں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جہنم سے بچ پائیں گے۔ جو پہلی آیت کریمہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جنت قربانی مانگتی ہے، جنت ویسے نہیں مل جائے گی، جنت کے لیے بہت کٹھن عمل کرنا ہوگا، بہت کٹھن راستوں سے گزرنا ہوگا، تب جنت حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے۔ آپ اس کے چشمے سے پانی پیتے، باغ میں بیٹھ کر کے آپ چھاؤں حاصل کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نیکی کیا ہے، انسان نیکی کیسے حاصل کر سکتا ہے، کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، جنت تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیروحہ نامی باغ میرا سب سے محبوب مال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہترین مشورہ میں آپ کو یہ دوں کہ تم جاؤ اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا زاد بھائیوں میں اسے تقسیم کر دو۔
اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے مشورے پر عمل کیا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو سب سے پہلا جو آج کا درس ہے وہ یہ ہے کہ جنت قربانی مانگتی ہے، یا نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں سب سے محبوب مال خرچ کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز، خانہ کعبہ کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ خانہ کعبہ کا مقام کیا ہے؟ خانہ کعبہ وہ چیز ہے کہ جو روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا، وہ گھر خانہ کعبہ ہے، جس کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعمیر کیا، اور آج تک موقع بموقع اس میں توسیع ہوتی رہتی، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا گھر ہے۔ تیسری چیز، اتحاد و اتفاق کی اہمیت بتلائی گئی۔ اتحاد و اتفاق کیا ہے؟ قرآن نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذریعہ کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج امت محمدیہ کے سامنے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے نبی ایک، کسی مسلک یا کسی مذہب کے یہاں فرض نمازوں کی تعداد میں ذرہ برابر نہیں اضافہ۔ سب کے یہاں فجر 2 رکعت فرض ہے، ظہر 4 رکعت فرض ہے، عصر 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی کسی مذہب میں 4 رکعت نہیں ہے، سب کے یہاں 3 ہی رکعت ہے۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہے وہ نوافل میں، سنت مؤکدہ میں بھی نہیں، نوافل میں۔ ہمارے انتشار کی یا اختلاف کی جو جڑیں ہیں وہ کسی بھی اصلی مسئلے میں نہیں بلکہ فروعی مسائل میں۔ آمین تیز سے کہنا ہے یا آمین آہستہ کہنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے یا رفع الیدین نہیں کرنا ہے، سلام کسی سے کرنا ہے یا سلام کسی سے نہیں کرنا ہے، جنازے میں چپل پہن کے جانا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، فروعی مسائل ہیں۔ اصلی مسائل میں کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر کہا کہ ہر سال لوگ آزمائے جا رہے ہیں، 1 بار 2 بار، اس کے باوجود نہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، نہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے اختلافی مسائل، ذرہ سی بات پر مسلمان بکھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذریعہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت بتلائی ہے کہ اگر تم متحد رہو گے تو جو چاہو گے وہ چیز ہو جائے گی۔ ایک چوتھی چیز جو آج کے خطبے میں بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مغفرت، کہا کہ رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی کا بیان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج 4 رمضان مکمل ہو چکے، 5ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگو۔ وَسَارِعُوا، بہت تیز بھاگو، بڑی جلدی کرو۔ یہ چوتھا پیغام ہے۔ اور 5واں پیغام، اللہ رب العالمین نے کچھ اچھے کاموں کی ترتیب بتلائی ہے کہ اچھے کام کس کس انداز سے کیے جائیں۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتلانے کے بعد کہا کہ آپ بڑے بہترین اخلاق والے ہیں۔ اگر آپ کو معاشرے میں اپنا ایک رنگ چھوڑنا ہے،
یا اپنا چھاپ چھوڑنا ہے تو آپ کو اپنا اخلاق بہت بہتر کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت گو ہوتے، تیز بولنے والے ہوتے تو کوئی بھی شخص آپ کے قریب نہیں آتا۔ کہا جہاں آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں وہیں آپ 4 کام کیجیے۔ اگر آپ بہترین معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں تو کہا 4 کام کیجیے۔ سب سے پہلا کام معاف کرنا سیکھیے، دوسری چیز بخشش طلب کیجیے، تیسری چیز آپس میں مشورہ کیجیے، اور چوتھی چیز کہا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کب کیجیے؟ جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے یا وہ کام کر دیجئے تب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کب کرے گا؟ اس کا جانور ہے، اس کا اونٹ ہے یا اس کی گائے ہے، اس کی رسی وہ چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ بھاگ جائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں بھاگے گی؟ نہیں، اس جانور کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کسی درخت سے، کسی کھوٹے سے باندھ دے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے کہ اب سبب ہم نے اختیار کر لیا ہے، اب اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو یہ جانور یہی بندھا رہے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو یہ توڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ ایک 5ویں چیز کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہو۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے یہ برائی بڑی عام ہے، لوگ ایک طرف نعرہ بھی دیتے ہیں کہ فلاں شہید ہے اور دوسری طرف اس کا ماتم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، سورہ آل عمران کی یہی آیت کریمہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے روحوں کو جنت میں جو پرندے ہیں ان پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب وہ پرندے جنت کی قندیلوں میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ رب العالمین میرے اس پیغام کو میرے بھائیوں تک پہنچا دے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس۔ ایک 7ویں چیز، انسان دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے الگ الگ معیار ہیں۔ جو شخص ہمارے یہاں کامیابی اور کامرانی کا معیار یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی اچھی خاصی انکم ہے، بہترین گھر ہے، اچھا بنگلہ ہے، بہترین گاڑی ہے، وہ شخص کامیاب ہے، اچھی تجارت ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ یہ ہم نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کامیابی اور ناکامی کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور وہ شخص کامیاب ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔ ایک آخری بات، جان و مال کی آزمائش ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری پیغام، جان و مال کی آزمائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے
تو وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو جس طرح سے درجے میں ہے اس اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام ایسے رہے ہیں جن کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ڈٹے رہے، تو کہا آزمائش یہ یقینی ہے۔ آج ممکن ہے حالات بد سے بدتر ہوں، لیکن اس وقت بھی ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ کر کے توبہ و استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ حالات جب بھی برے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ایک سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جان و مال کے ذریعہ سے انسان کو آزماتا ہے، کبھی بھوک کے ذریعہ سے، کبھی مال دے کر کے، کبھی مال لے کر کے، کبھی موت دے کر کے لوگوں کو بھی آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کے ذریعے ہیں۔ اخیر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔